میں لاہور کے اس نوجوان سے ملوانے جا رہا ہوں جس کو ڈاکو لوٹنے آیا. تو ڈاکو ان کو کیا لوٹتا؟ اپنا موبائل، اپنا پسٹل، اپنا موٹر سائیکل سب کچھ چھوڑ کے بھاگ گیا. پستول چھیننے کی کوشش کی اور الحمدللہ ہم کامیاب بھی ہو گئے. ہم ڈریں گے تو یہ ڈاکو تو بس سارے ایسے ہی کھڑے ہو جائیں گے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فرق ورائچ. میں لاہور کے اس نوجوان سے ملوانے جا رہا ہوں جس کو ڈاکو لوٹنے آیا. تو ڈاکو ان کو کیا لوٹتا؟ اپنا موبائل، اپنا پسٹل، اپنا موٹر سائیکل سب کچھ چھوڑ کے بھاگ گیا. کیا واقعہ ہوا یہاں پہ؟ خان عبدال ولی خان یہاں پہ لاہور کی ایک پلازا ہے، یہاں کی پارکنگ وغیرہ سارا جو انتظام ہے ان کے پاس ہے. انہوں نے ایسا کیا چکر چلایا؟ واقعہ کیا ہوا کہ ڈاکو اپنی ساری چیزیں چھوڑ کر ان کا فون لے گیا اور اپنا فون چھوڑ گیا. یہ سارا واقعہ کیا ہوا ان کی زبانی سنتے ہیں. خان عبدال ولی خان صاحب، کیا ہوا یہاں پہ ڈاکو آیا، اس نے سب سے پہلے آپ کو کیا کہا؟ سر وہ جیسے آیا تو اس نے فائرنگ کرنا شروع کی، فائرنگ کیا. اس کے بعد اس نے بولا کہ موبائل دو. میں نے اس کو موبائل بھی دیا. پھر وہ جیسا میں نے اس کو موبائل دیا، اس نے پھر بائک پہ کک مارا اور جا رہا تھا. پھر بھی پتہ نہیں وہ پھر اتر گیا اور مجھے بولا پیسے بھی دے، جو بھی سارے کچھ آپ کے جیب میں ہے وہ مجھے دے دے. پھر بھی وہ بائک سے دوبارہ اترا اور جیسا دوبارہ اترا تو میں نے اس کو پستول چھیننے کی کوشش کی اور الحمدللہ ہم کامیاب بھی ہو گئے. اس نے گالیاں وغیرہ دی اور کہا پیسے بھی نکال لو. تو تب آپ نے اس کی پھر پسٹل چھیننے کی کوشش کی اور چھین لی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ تو بھاگ رہا تھا، میں اس کے پیچھے ہی بھاگ رہا تھا. وہ ڈر کے مارے میرا موبائل پھینک رہا تھا تو اپنے موبائل جیب سے پھینک کے چلا گیا، فرار ہو گیا. اسے یہ لگا کہ آپ اپنے موبائل کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو اس نے اپنا ہی موبائل نکال کے پھینک دیا. جی. اس میں تو وہ آیا موٹر سائیکل پہ تھا، موٹر سائیکل بھی دے کے گیا اور موبائل بھی اپنا پھینک گیا اور اس کے بعد پسٹل بھی آپ کے پاس. تو پھر فوری طور پہ جب یہ سارا واقعہ ہوا تو آپ نے کیا کیا؟ میں نے 15 پہ کال کروا دی اور وہ لوگ آپ پہنچے. سر پولیس والے آ گئے؟ جی. میں نے سارا جو 3 چیزیں میں نے اسے پستول اور بائک، موبائل میں نے پولیس کے حوالے کروا دی. آپ کا موبائل تو ڈاکو لے گیا ساتھ؟ بس وہ تو لے گیا ہے. آپ کو ڈر نہیں لگا کہ وہ پسٹل آپ سے جب آپ اسے چھین رہے ہیں تو جب آپ چھین رہے ہیں تو چھینتے ہوئے بھی یہ گولی چلی؟ جی چلیے، میرے ہاتھوں میں چلیے. ڈر نہیں لگا کہ یہ گولی تو کسی کو لگ سکتی تھی، آپ کو یا کسی کو نقصان ہو سکتا تھا آپ کا؟ ڈر کس چیز کی؟ جو ہم سارے ایسے ہی ڈرتے ہیں تو یہ ڈاکو تو ایسا ہی ہوگا. پھر ڈر نہیں لگتا؟ ڈر نہیں لگنا چاہیے نا سر، کیونکہ ہم ڈریں گے تو یہ ڈاکو تو بس سارے ایسے ہی کھڑے ہو جائیں گے. پھر ہم کیا کریں گے سر؟ ہم تو مزدوری کے لیے نکلے. آپ نے موبائل تو آرام سے دے دیا، پھر جب پیسوں کی باری آئی ایسا کیا ہوا کہ موبائل دے دیا، وہ بھی پیسوں کا تھا، جب پیسوں کی باری آئی تو آپ نے ان سے پسٹل چھین لیا، ایسا کیا ہوا؟ سر بس میں نے تو موبائل دے دیا کہ چلو بس موبائل اس کو دے رہا ہوں، چلو یہ نکل جائے گا، لیکن وہ نکلتا ہی نہیں. پھر اس نے پیسے لینا بھی چاہا. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو طیش اس وقت آیا جب اس نے گالیاں دینا شروع کی. ہاں اس نے گالی کی نا سر مجھے، اس لیے بس میرا دماغ بھی گھوم گیا. اس لیے یہاں پر تو لوگ بڑے جمع ہو گئے ہوں گے جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، جب آپ کر رہے تھے تب یہاں پہ دکانیں وغیرہ ہیں آس پاس، کسی نے آیا، کوئی پاس آیا، کیا ہوا تھا؟ نہیں سر، وہ جیسا اس کی گولی کی آواز سنی، 4 بندے کھڑے تھے، وہ بھاگ گئے پہلے سے. بھاگ گئے؟ یعنی کہ کوئی بھی نہ یہاں پہ رہا؟ نہیں سر، کوئی بھی نہیں آیا. اس واقعے کے بعد بھی آپ اکیلے کھڑے ہوئے تھے یہاں پہ اکیلے کھڑا تھا. بس میرے پلازے کا جو سٹاف تھا وہ پہنچ گیا تھا. یہ تھا جی. لیکن جو آس پاس کے لوگ تھے وہ نہیں آئے؟ نہیں، وہ دکاندار اور آس پاس کے لوگ نہیں آئے. یہ خان عبدال ولی خان اور لاہور کا یہ ایک منفرد واقعہ ہے کہ ڈاکو آتا ہے، ان سے ان کا موبائل چھیننے آتا ہے اور اس کے بعد پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور یہ طیش میں آ کے اس سے اس کا پسٹل چھینتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور وہ اپنا موبائل ہی پیچھے پھینک کے بھاگ جاتا ہے. انہوں نے پولیس میں رپورٹ کروا دی ہے. کہتے یہ ہیں کہ اگر ہم ان کے آگے کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر یہ ڈاکو تو ہمیں اسی طرح لوٹتے رہیں گے. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.